بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب. یہ دلیل نقلی ہے. میں نے کہا 5 دلائل عقلی، 1 دلیل نقلی آئے گی. یہ دلیل نقلی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب. الکتاب کا الف لام جنس کا ہے، صرف تورات نہیں، جنس سے کتب. کہ بنی اسرائیل کو تورات بھی ملی، زبور بھی ملی، اور بنی اسرائیل کو انجیل بھی ملی، اور بنی اسرائیل کو بے شمار صحائف بھی ملے جن کی اللہ ہی تعداد جانتے ہیں. اور بھی بہت کچھ ملی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سلسلہ انبیاء کثرت کے ساتھ تھے. وہ ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور یکے بعد دیگر آئے، تترا متواتر آئے. تو اس لیے فرمایا الکتاب، یہ پہلی نعمت تھی کتاب کا مل جانا. کتاب بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس قوم کو اللہ کی کتاب مل گئی، اور بڑی ناشکری قوم ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے لوگوں کی کتابڑیوں کے پیچھے تباہ ہو گئی. الکتاب والحکمہ، اور حکم. اس حکم کے 2 معنی ہیں. ایک حکم کا معنی احکام، ان کو احکام عطا کیے، کتاب بھی عطا کی، حلال حرام یعنی نظام بھی عطا کیا. اور دوسرا الحکم کا معنی لکھا ہے حکومت. یہ حکام غلط لکھا ہے، یہ احکام ہے. احکام یا حکومت، حکومت عطا کر دی. والحکمہ والنبوۃ، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کی. سورۃ مائدہ آیت نمبر 20. دو سو 213 جی. دو 213 صفحہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب بنائے تم میں انبیاء. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں بادشاہ. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا، اور دیا تمہیں وہ نعمتیں جو کسی کو بھی اس دور میں نہیں ملی تھی. من العالمین، تو بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، اور اقامت کتاب کے لیے حکومت بھی عطا کی. کتاب توحید کی اقامت کے لیے حکومت توحید کی ضروری ہے. موحدین کی حکومت ہو، ہاں ان داڑھی منڈوں بے ایمانیوں کی نہ ہو، انگریزی نسل کی. بل حکمہ والنبوۃ، حکومت عطا کی. تو حکم کے کتنے معنی آگے؟ احکام اور حکومت، اور نبوت عطا کی. یہ تیسری نعمت ہے. کتاب 1، حکومت 2، اور نبوت 3. یعنی ان میں انبیاء پیدا کیے. سارے بنی اسرائیل کو نبوت نہیں ملی، ان میں کثرت کے ساتھ انبیاء پیدا کیے. اور چوتھا انعام وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات. طیبات پاکیزہ چیزوں سے، عمدہ چیزوں سے، یعنی من سلوا دیا، مزیدار رزق دیا، پاک پاکیزہ اور چسکے والا رزق. مان سمجھتے ہو؟ حلوہ بھی ملا، سلوا بھی ملا. حلوہ بھی سلوا بھی. حلوہ کھا کر بھی آدمی تنگ ہو جاتا ہے میٹھا، تو ساتھ گوشت بھی ملا، اور گوشت بھی تازہ بٹیر، بٹیروں نما تازہ تازہ پرندے. صبح اٹھتے جناب
کوئی پکانا شکانا نہیں. درختوں پہ آتے تو حلوہ گرم گرم خوشبودار وہاں کھڑا ہوتا, بزرگ اپنی مرضی سے برتن بھرتے اور گئے. پھر بڑے بڑے اتنے اتنے پرندے خوبصورت چرے پھرے ہوئے وہ سارے کے سارے ان کے پاس آتے, ذبح کرتے, بھونتے, اوپر گوشت کھاتے, ادھر حلوہ کھاتے. یہ طیبات, یہ تو بعد میں انہوں نے دال مانگ لی جو آپ کے گلے میں پڑی ہے. انہوں نے خود کہا بھئی چس نہیں آ رہے. اے جس طرح تمہارے مولویوں کا اب توحید و سنت پہ چس نہیں آ رہی, اس لیے یہ بیچارے بنی اسرائیلیوں والی دال مانگ رہے ہیں. کوئی جمعیت کے فارم پر کر رہا ہے, کوئی رائبینڈ جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. تو یہ بھی اسی یہودیوں کی طرح ان کو من سلوہ, یہ کتاب و سنت من سلوہ تھا اور یہ طیبات رزق تھا. لیکن یہ عادت ہے نا جو منہ مارنے کی, اس لیے کوئی کدھر منہ کر کے جا رہا ہے, کوئی کدھر, اور اس من سلوہ کو چھوڑ رہا ہے. تو یہ پرانی عادت ہے یہودیوں کی. اچھا, الطیبات وفضلناہم, اور فضیلت دی ہم نے ان کو اس وقت کے لوگوں پر, علی العالمین, یا فضائل جزیہ بات ہو چکی ہے. وآتیناہم بینات من الامر, اور دی ہم نے ان کو بینات, واضح واضح, من الامر, واضح نشانیاں یا واضح احکام, حلال حرام کے احکام دین کے معاملہ میں. من فی کے معنی میں ہے, الامر کا الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے, من الدین اے فی امر الدین. دین کے معاملہ میں ہم نے انہیں بینات عطا کی, یعنی روشن اور ظاہر دلائل عطا کیے, یعنی حلال و حرام کے, اور پورا دین جو تھا وہ بالکل واضح تھا. اس میں تین چیزیں شامل ہیں من الامر میں. ایک یہ ہے کہ پیغمبر نبی آخر الزمان کی علامتیں بڑی صاف موجود تھیں. ان کی شریعت میں خاتم الانبیاء کی علامات کہ ان صفتوں والا نبی آنے والا ہے, یہ بالکل بینات من الامر کا یہ مصداق ہے. اور دوسرا یہ کہ بینات من الامر, واضح واضح احکام حلال حرام کے, اور یہ جو اس دور کے احکام تھے. اور تیسرا یہ کہ یہ عام ہے, اس میں صفات النبی بھی ہیں, اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی ہیں, اس میں مسئلہ توحید بھی ہے, اس میں اصول اور فروع دونوں ہیں, اور اس میں دلائل موسوی بھی داخل ہیں بینات من الامر. کیونکہ معجزات موسوی سے ہی وہ حقیقت ثابت ہوئی تھی. فَمَخْتَلَفُوا, آ گیا طرح آ گیا سوال, یہ سوال بار بار آئے گا, اختلاف کس نے ڈالا؟ بولو, اختلاف کس نے ڈالا؟ سارے کیوں نہیں بولتے؟ تم اختلاف ڈالنے والے. اختلاف کس نے ڈالا؟ کب ڈالا؟ علم آنے کے بعد ڈالا. کیوں ڈالا؟ اہل توحید کسے جلن کی وجہ سے ڈالا. اللہ فرماتی ہیں ان کو تین قسم کی نعمتیں عطا کی تھی. ایک حصی نعمت تھی کھانے پینے کے لحاظ سے, دوسری مانوی نعمت تھی, اور مانوی علمی نعمتیں تھیں, کتاب اور حکومتیں دی تھی, اور اقامت کتاب اللہ, اور بعض مقام اور فضائل کے لحاظ سے روحانی نعمتیں تھیں. تینوں قسم کی نعم ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی, لیکن بے ایمان بن گئے. کتاب ہوتے ہوئے بے ایمان بن گئے. نعمتیں کھات مولویوں کی عادت ہے بے ایمان بننا. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نمک حرام بن گئے, اور یہ ساری نعمتیں ملی تھیں. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ, پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے, اللہ
مگر من بعد ما جاءہم بعد اس کے کہ آ پہنچا ان کے پاس العلم علم شریعت کا صحیح علم ان کے پاس آ پہنچا. یعنی اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں نے. کب ڈالا؟ من بعد ما علم آنے کے بعد ڈالا. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم و بین دعات التوحید ضد کرتے ہوئے بوجہ ضد کے. کوئی اشتباہ نہیں تھی، دلائل میں شک نہیں ہوا، بلکہ حسد اور ضد پڑ گئی ان کے درمیان اور توحید کی طرف بلانے والوں کے درمیان. پھر سزا کیوں نہیں ملی؟ فرمایا ان ربک یقضی بے شک رب تیرا عملی فیصلہ کرے گا. دنیا میں دلائل کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون بیچ ان مسائل کے کہ تھے اس میں اختلاف کرتے. توجہ ہے؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. یہ اب ذرا خیال کرنا ہے آگے. یہ تو نمونے دلائل بھی آئے، بنی اسرائیل کی حالت بھی بیان کی کہ بالکل ہر چیز واضح کی تھی لیکن جان بوجھ کے مولوی بے ایمان بن گئے. اب مسئلہ آ رہا ہے دعوی صورت. یہ ہے دعوی صورت ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. بس اب یہاں سے مضمون ہے آپ کے پاس لکھا ہے. یہ سورت کا مقصودی دعویٰ ہے. شبہ کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمارے اکابر اباؤ اجداد کا مذہب اور رسم غیر اللہ کو پکارنا ہے. ہمارے وڈیروں کا دین ہے. یہ آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے برادری کا طریقہ ہے، ہمارے وڈیروں کا دین ہے، باپ دادے کی نشانی رکھی ہوئی ہے دین. تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے وڈیروں کا دین ہے، اکابر بزرگوں کا طریق ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. آگے یہ پورا مضمون اب چلے گا، اسی پہ چلے گا، ذرا غور کرنا ہے. فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ پھر ہم نے کیا آپ کو اوپر شریعت کے. جعلناک ہم نے آپ کو کر دیا علی شریعت. شریعہ کس کو کہتی ہیں؟ شریعت وہ راستہ جس میں تین امور ہوں، تین امور پہ مشتمل راستہ. ایک وہ راستہ سیدھا ہو، دوسرا وہ راستہ کشادہ ہو، اور تیسرا وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچتا ہو، منزل مقصود تک پہنچتا ہو. یہ تین امور پر مشتمل راستہ کو لغت میں شریعہ کہتے ہیں. تو لغت میں شرعیہ راستہ ہے، لیکن کون سا راستہ؟ کشادہ بھی ہو، سیدھا بھی ہو، منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہو. اور شرعاً یہاں شرعیت سے مراد دین ہے، نظام دین پورے احکام عقائد پہ مشتمل. تو پورا دین ہے. ہم نے آپ کو دین پر کیا ہے، ہم نے آپ کو دین عطا کیا ہے. جعلناک میں دو لطیف فائدے ہیں. جعلناک جعلنا ہم نے مقرر کیا آپ کو، اس میں دلیل ہے کہ شریعت پوری کا ماخذ وہی ہوتا ہے. بے شک دین کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ وہی. چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا، دین آراء سے نہیں آتا. دین کا اصل ماخذ وہ وہی ہے، اس لیے جعلنا. اور کا میں نقطہ یہ ہے کہ ہم نے
آپ کو شریعت پر کر دیا، شریعت پر کر دیا، عظیم الشان شریعت پر کر دیا، کا آپ کو ہم نے پورا شریعت کے اوپر کر دیا۔ کیا مطلب ہے کہ پیغمبر مجسمہ شریعت بن گئے، پیغمبر کریم کی ہر بات شریعت ہے، مجسمہ شریعت بن گئے۔ جعلناکا، کرنے والا اللہ، اس کا ماخذ شریعت اور دین وہی ہوگا، اور پیغمبر کریم کی تعلیم چلے گی، اس لیے جعلناکا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ جعلناکا، ہاں، ہم نے آپ کو ایک عظیم الشان شریعت پر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر شریعت پر جب اللہ گارنٹی دے رہے ہیں تو پیغمبر کی بات بھی حجت ہوگی، پیغمبر کی بات بھی کیا ہوگی؟ ورنہ جعلناکا کا معنی نہیں بنتا۔ یہ منکرین حدیث کے سر پہ بھی ضرب ہے اور تمام اہل بدعت کے سر پہ بھی ہے کہ آپ شریعت وہی ہے جس پہ آپ کی مہر موجود ہو۔ جعلناکا، جعلناکا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے جو دین مقرر کیا اس دین پر فرمایا جعلناکا، ہم نے آپ کو اسی عظیم الشریعت پہ، عظیم الشان شریعت پہ کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ، یہ اسوہ ہے امت کے لیے دین ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو جب نبی شریعت پر ہیں، اعلیٰ شریعت ہے، تو نبی کی بات حجت نہیں ہوگی؟ ہوگی جی۔ تو منکرین حدیث کدھر جائیں گے بیچارے؟ تو یہ حدیث بھی، یہ آیت بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ یہ سارے الگ الگ کرتے ہو، اور جعلناکا میں ہر بدعت کا رگڑا ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو شریعت پر کیا، آپ ایک واضح عظیم الشان راستے پہ ہیں، شریعت پہ ہیں، من الامر، من امر الدین، دین کے معاملہ میں۔ تو جب آپ شریعت پہ ہیں اور وہ شریعت ہماری بھیجی ہوئی ہے، ہمارا مقرر کردہ دین ہے، فاتبعھا، پس آپ اسی دین کی اتباع کریں، ان کے باپ دادا والے مذہب کی نہیں، ان کے اکابر مشائخ والے مذہب کی نہیں، ان کے معمولات اہل شرک والے مذہب کی نہیں، بلکہ فاتبعھا، اوپر لکھا ہے فاتبعھا اعتقادا و عملا و تبلیغا، عقیدے میں بھی آپ نے اسی دین کی اتباع کرنی ہے جو ہم نے بھیجا ہے، عمل بھی اسی دین پہ کرنا ہے، اور دعوت بھی اسی دین کی دینی ہے۔ فاتبعھا، آگے ولا تتبع اہواء الذین، اور مت پیروی کر خواہشات ان لوگوں کی۔ یہ کون ہے؟ اہواء الذین، آراء الجہال التابعہ للشہوات، جاہلوں کی آراء کی جو تابع ہیں شہوات کے، جو شہوتوں کے تابع جہلا کی رائے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا جناب ہمارے باپ دادا کا مذہب اور رسم، فرمایا وہ نری ہوا ہیں، اہوا ہیں، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ شریعت وہی ہے جس پہ محمد مصطفیٰ ہیں، جعلناک علی شریعت، دین اور شریعت وہی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے طریق سے ہٹ کر ہر طریق وہ بدعت اور اہوا کا طریق ہے، بے شک وہ بدعت اور اہوا کا طریق ہے، اپنے خواہش کا طریق ہے۔ اسی لیے
ہر وہ طریق بدعت ہے جو پیغمبر کی مہر سے ثابت نہیں ہے، پیغمبر سے ثابت نہیں۔ اللہ کی گارنٹی ہے کہ آپ شریعت پر ہیں، اور آپ کی ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ احوا ہیں، آپ نے ان احوا کی پیروی نہیں کرنی۔ تیسرا نقطہ اس آیت کا ہے، یہ آیت صریح ہے اس باب میں کہ کتاب و سنت کے مقابل کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک جی تو کر لو نا، پھر تو مولوی ہو کے تو ڈنڈی مارو گے۔ کتاب و سنت کے مقابل کسی کی رائے کی کوئی، کیونکہ وہ رائے کیا ہوگی، احوا، کیا ہوگی، احوا، اس کی حیثیت سامری کے بچڑے کی آواز جتنی ہے، جی چاہے میرے استاد اور میرے پیر کی بات ہو، جی کسی بزرگ کی بات ہو، جب کتاب و سنت سے ٹکرائے گی فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، جی اور اگر قرآن و سنت کے مقابل اپنے بزرگ اکابر مشائخ ان کی اتباع کی تو پھر تم بھی متبع الاہوا ہو۔ بے شک اس کا حکم آگے آ رہا ہے، جی متبع الاہوا ہیں کون، آ رہا ہے۔ تو جب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ جب ہم نے آپ کو واضح شریعت عطا کر دی تو ان کے باپ دادے مولوی پیر اور فلانے فلانے ان کے سب کے راستے وہ خواہشات اور خیالات فاسدہ پہ مبنی ہیں، اور تو میرا پیغمبر صاف شفاف راستے پہ موجود ہے۔ جی اس لیے تو نے اس دین کی اتباع کرنی ہے، نہ کہ ان کے خیالات کی۔ ذرا نکالو سورۃ الکہف، فاتبعها، ہاں آیت نمبر 28۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب زندہ باد۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آیا نا؟ دشمنان صحابہ کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ کوئی مودودی گروپ ادھر گیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان صحابہ کو ہٹا دے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، دشمنان صحابہ کے اوصاف میں ذکر کیا، فرمایا میرا پیغمبر یہ جو صحابہ کے دشمن کہتے ہیں یہ حقیر لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دے، ان پر ذرا دفعہ سن لے۔ ہرگز بات نہ ماننا، جس کو ہم نے غافل رکھا اس کے دل کو کس سے غافل رکھا، عن ذکرنا، جی کس سے غافل رکھا، عن ذکرنا، اجل قرآن، قرآن سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی کس کی، اپنے خواہش کی، لفظوں کو دیکھا، وَاتَّبَعَ۔ جی یہ جو غیر مقلد بڑوی یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اتباع اور تقلید میں فرق ہے، اتباع محمود ہوتی ہے، تقلید مذموم ہوتی ہے۔ اے ذرا پڑھے نا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کس کی پیروی کی، اپنے خواہش کی، یہ محمود ہے نا۔ نہیں جی پھر کہتے ہیں تقلید بے دلیل ہوتی ہے اور تقلید با دلیل ہوتی ہے، ان کو پوچھو یہ ہوا با دلیل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، عجیب بات ہے، غیر مقلد ایسا جانور ہے کہ بالکل گدھے جتنا عقل بھی غیر مقلد میں نہیں ملے گا۔ جی یہ بالکل عجیب الخلقت دابت الارض ہے، جی جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ تقلید کے رد کرنے کے لیے حافظ ابن القیم کے خلاف دلیل قول کی تقلید کر رہا ہے۔ جی
یہ حافظ ابن القیم کو غلطی لگی ہے، انہوں نے یہ فرق کیا تقلید اور اتباع کا۔ تو بڑے عالم ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن بات غلط ہو گئی ہے، تو غلطی بڑوں بڑوں سے ہو جاتی ہے، اور یہ بات حافظ کی صریح قرآن کے خلاف ہے۔ جی لیکن غیر مقلد زندہ باد، دوسروں کو کہتے ہیں یہ مقلد مشرک ہو گئے، اور خود بڑھ بھی دے وہ کر کیا رہے ہیں کہ حافظ ابن القیم کی بات جو صریح کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں، اور کتاب و سنت کے مقابل کسی کی تقلید کرنا اس کا نام شرک فی الحکم ہے۔ بے شک خود وہ مشرک فی الحاکمیت بن چکے ہیں، اور کس لیے؟ تقلید کا رد کرنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! ہاں بھائی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے امر اس کا فرطا، حد سے نکلا ہوا، حد سے بڑا ہوا۔ تو کون ہے؟ متبع الہوا، وہ ہے جو قرآن کے مقابل، کتاب مانے متبع الہوا ہے، روایت مانے متبع الہوا ہے، مشیخ مانے متبع الہوا ہے۔ بے شک تم شیوخ، لوگ کہتے ہیں شیوخ، تو ہمارے ہاں ادھر پنڈی میں شیخ رشید ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر لوگوں کے شیوخ حجت ہے تو ہمارا شیخ رشید حجت کیوں نہیں بھائی؟ جی ہاں ہونا چاہیے نا بھائی۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی سیدھا ٹلی ہو یا کوئی اور ولی علی ہو، کوئی بھی حجت نہیں ہے۔ بے شک آگے ذرا سورہ روم بھی نکال لو، آیت نمبر 29۔ جلدی جلدی، وقفے کا ٹائم بھی گزر گیا، چلو آخر پہ چھٹی کرتے ہیں۔ 753 جی۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کی پھر لفظ اتباع ہے، بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی ظالموں نے اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے گا، کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ رکھے اللہ۔ وما لہم من ناصرین، تو یہاں پر بھی اتبع الذین ظلموا، ظالموں نے اپنی خواہش کی پیروی کی بغیر دلیل کے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 50۔ یہ جتنی آیات میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھو، پھر میں ایک تبصرہ کرتا ہوں۔ جی صفحہ نمبر 725۔ 725 جی، 725۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے، اتبع هَوَاهُ، جس نے تابعداری کی، اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ، اوپر بھی دیکھ لو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، سوائے اس کے نہیں وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہش کی۔ اور جو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اپنے خواہش کا متبع ہو بغیر ہدی من اللہ۔ دین وہ ہوتا ہے جو ہدی من اللہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین کا حکم آ گیا۔ تو یاد رکھو، احوا کا معنی سمجھو،
حوالے انشاءاللہ آپ کے حاشیے پہ بہت ہے۔ احبا کا معنی سمجھو، احبا ہر وہ چیز ہے جو کتاب و سنت کے مد مقابل ہے۔ جی اس میں بدعات بھی ہیں، اس میں تحریفات بھی ہیں، اس میں زندقہ بھی ہے، اس میں تکبر علی اللہ بھی ہے، اس میں افتراء علی اللہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور نیز اگر غور کر لیں تو ہر وہ آیت جہاں اتباع الہوا کی مذمت کی گئی ہے اس میں اولین درجے میں بدعات ہیں، بدعات اور احداث فی الدین۔ اچھا، چاہے وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، جی احداث فی الدین کبھی اعتقادی ہوتا ہے کبھی عملی ہوتا ہے، اور اسی کو زندقہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہو، اور تحریف دین کی ہر صورت کو یہ شامل ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حق کتاب و سنت ہے۔ جعلناک علی شریعت، جعلناک کتاب و سنت، سنت سمجھ گیا نا، کا سے میں نے سنت نکالا ہے، تمہیں سمجھ کو نہیں آیا، اور نا سے قرآن ہے، کا سے سنت ہے۔ جعلناک، دین نام ہے کتاب و سنت کا، اور کتاب و سنت کے مد مقابل بڑے سے بڑے بزرگ کی بات ہو وہ احوا کا فرد ہے اور خواہشات کا فرد ہے، اس کو دین کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ جی اللہ کرے پک جاؤ اس بات پہ، بات مشکل ہے، اتنی آسان نہیں۔ اب لگاؤ دعویٰ کے ساتھ، فرمایا میرا پیغمبر آپ کا دین منزل من اللہ ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں باپ دادا سے فلانا فلانا، ان کا دین سب شٹلیات پہ مبنی ہے، زٹلیات کا مجموعہ، کھچ کا مجموعہ ہے۔ بابے دیکھو ان کو دبر دھونے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ان کی رسموں کو لے کے پھر رہے ہیں، اور ان کے ان سارے جو خیالات اور اپنی خواہش پہ مبنی باتیں ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں سکھا رکھا ہے کپڑے اتار کے طواف کرو۔ واہ واہ، مزہ آئے گا، طواف بغیر کپڑوں کے ہوگا۔ الیوم یبدو کلہ بعضہ، نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو دکھائیں گے کل یا بعض، اور یہ کعبہ کے ساتھ پھر بھی رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا جی؟ بابے اور ہی بتایا نہیں۔ اس طرح کے بہت آپ کو واقعات ملیں گے۔ ادھر جی دھوکل شاہ ہے، پیر دھوکل شاہ، عورتیں نظر مانگتی ہیں بابا میرا کام ہو جائے نا میں تیرے دربار پہ ننگی ڈانس کروں گی، ننگی ناچوں گی۔ یہ قبروں پہ اسی طرح ننگے ناچنے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، شہوات ہیں، یہ اس کا نام دین نہیں۔ قوالی دین ہے، ڈھول ڈھمک کے اور قوالیاں، یہ شب برات جو گزری ہے پٹاخوں والا دین، اور آگ کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں۔ رات کو نئی نماز ایجاد کی ہوئی ہے، اور پورا سال فرض نمازیں نہیں پڑھی بے ایمانوں نے، اور اگر نفلی بھی پڑھنی تھی تو تہجد سے بڑے نوافل کون سے ہیں؟ تہجد جیسی نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ تہجد کو نہیں پڑھتا، اور فرض نماز سے افضل نماز کوئی بھی نہیں۔ یہ چونکہ جعلناک علی شریعت، یہ شریعت ہے نا، اور آگے کیا ہیں؟ خواہشات ہیں۔ ہمیشہ خواہش کے پیروکار زیادہ ہوں گے، دین کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فَاتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مت اتباع کر، ذالک، یہ اس لیے، اور نیچے معالم التنزیل کا حوالہ ہے۔ مشرک کہتے تھے جی جوڑ پیدا کر لیں، ارجع الی دین آبائک، اپنے آبا باپ دادا کے دین کی طرف آ، کیونکہ وہ آپ سے افضل تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا تو زیادہ سمجھدار ہے یا عبد المطلب زیادہ سمجھدار تھا؟ تو عبد المطلب تو بڑا چودھری تھا۔ اچھا تو زیادہ سمجھدار ہے یا تیرے باپ دادا؟ تیرے باپ دادا تو ہمارے ساتھ تھے، تو نے نیا کام نکالا ہے۔ الذین لا یعلمون،
وہ جو جانتے نہیں ہیں بالکل بدھو ہیں. انہم لن یغنوا، خیال کرنا ہے یہ علت ہے، اس لیے نہیں وہ کام آئیں گے اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. بصورت پیروی ان کی خواہشات کے وہ نہیں بچا سکیں گے تجھے اللہ سے ذرا بھی، اللہ کے عذاب سے وہ تجھے بچا نہیں سکیں گے. اس لیے خبردار ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی. اور دوسرا معنی ہے اس کا لن یغنوا عنک، تو نے ان کی خواہش کی پیروی کی، ان کے باپ دادا کے مذہب کی رعایت کی تو نہیں کفایت کرے گی ان کی پیروی تجھے اس بات حق میں کوئی چیز، ان کی پیروی سے حق کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اس بات حق میں ان کی پیروی کام نہیں آئے گی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، الظالمین مشرکین. از ابن جوزی بڑا مشرک، بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے. بے شک ظالم بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. یا سمجھو ولایت سے مراد دوستی معروف نہیں ہے، یہاں ولایت سے مراد، ولایت کا معنی ہے کہ بڑوں کی تقلید، چھوٹوں کی بڑوں کی تقلید کرنا. بعضهم اولیاء بعض کا جہاں معنی ہے کہ چھوٹوں کی یا بعد والوں کی پہلے مشائخ کی تقلید کرنا. بعض کے دوست ہیں، یعنی بعد میں آنے والے وہ پہلے بعض کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. جی بعد میں آنے والے پہلوں کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ پیروکار. اور یہ ولایت شرک اور باطل پر ایک دوسرے کا تعاون ہے کہ یہ بعض کے دوست ہیں، یعنی عقائد شرکیہ اور باطل پر ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی معاملت کرتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے متقین کا، اللہ دوست ہے متقیوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ سورہ بقرہ لگ رہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تو متقین وہی ہیں آمنو